بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آمین آمین۔ آمین۔ اچھا جی، تو آج ہم 4 سلائیڈیں کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2 صفحے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ سارے پر راضی ہیں؟ جی سر، انشاءاللہ۔ چلیں جی، بس یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کیونکہ کافی سارا تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو الحمدللہ۔ چلیے جی، تو شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز آئی ہے تلاوت کی؟ تعوذ جی آ رہی ہے جی سر۔ چلیں۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، تو سنتے ہوئے کتنا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا جی؟ آلموسٹ سارا سمجھ آ رہا تھا سر۔ الحمدللہ۔ تو پھر ترجمہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کسی سے کہ کوشش کریں ترجمہ کرنے کی۔ ہاتھ کھڑا کریں، مائک بند رکھیں، ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ بن سکے۔ مائک بند کر لیں سارے۔ یہ سسٹر پروین، یہ آیت نمبر 198 کا ترجمہ کر لیں آپ۔ سسٹر سعدیہ 199 کا کر لیں گی، اور یعقوب صاحب 200 کا۔ ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سسٹر پروین۔ السلام علیکم سر۔ علیکم علیکم جناح، پہلے اگر اسی کو ہم دیکھیں تو یہ لیسا نہیں ہے کچھ، علیکم تم پر، جناح گناہ، ایک جملہ بن جاتا ہے۔ ایسے اس کو انالائز بھی کروں یا بھی کنٹینیو؟ نہیں، ترجمہ فی الحال ترجمہ کریں۔ اچھا، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم ڈھونڈو، فضل میں ربکم اپنے رب کی طرف سے، فیضا اور جب افضتم تم پہنچو، من عرفات سے، فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس، یا اس کو مزدلفہ کبھی کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور وَاذْكُرُوا یاد کرو یا ذکر کرو، کما جیسا کہ ہداکم تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ اور تم تھے، من قبل اس سے پہلے، من الضالین گمراہوں میں سے۔
सुम्मा ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آگے سسٹر سعدیہ نے کرنا ہے. جی سسٹر سعدیہ. جی سر. ثم پھر افیدو تم پلٹو من حیث جہاں سے افاضا پلٹتے ہیں الناس لوگ واستغفروا اور بخشش طلب کرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. جی یعقوب صاحب. جی سر. فائزہ قضیتم مناسککم بس جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے ارکان فذکروا اللہ پس تم سب ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم ایسا ذکر جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو یا کرتے تھے او وشد ذکرہ یا اس سے بھی بہتر ذکر. فمن الناس من یقول بس لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. جزاکم اللہ خیر. تو سسٹر نصرت آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ترجمہ تو 3 آیتوں کا ہو گیا. اگلے کرنا تھا میں نے ٹرانسلیشن لیکن ساروں نے چلیں اگلی کر سلائڈ 3 ہو گئی ہیں. اگلی سلائڈ پہ آپ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ ہے جی لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کچھ گناہ. اچھا کہ تم کماؤ یا تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے. پھر جب تم نکلو عرفات سے یا چلو عرفات سے تو بشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس یعنی مزدلفہ پہنچ کر تم اللہ کا ذکر کرو اور ایسے ہی ذکر کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے. وَإِن كُنتُمْ اور بے شک تم سب تھے اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے. پھر تم نکلو پھر تم چلو پھر تم پلٹو وہاں سے جہاں سے باقی لوگ نکلتے اور چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو تو تم اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ شدید یا شدت سے یاد کرنا. بس پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دے دنیا میں یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. تو آیات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر سمجھ لیں تو پچھلی آیات میں اس سے پچھلی آیات یہ آئی تھیں الحج اشہر معلومات سے یہ جو ہے وہ بات شروع ہوئی تھی اور اس میں آخر میں آیا تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں یمن سے آنے والے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ بغیر کسی قسم کی کوئی تیاری کیے کوئی توشہ لیے بس بالکل ضروری سا جو ہے نا وہ اپنا سامان لیا اور چل پڑتے تھے. خرچ کے لیے اپنا پورا زیادہ راہ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ پر توکل اللہ کے گھر جا رہے ہیں اللہ کے مہمان ہیں اللہ کھلائے گا. اپنی طرف سے تیاری نہیں ہوتی تھی اور پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جب وہاں پہنچتے تو پھر وہ مانگ تانگ شروع کر دیتے تھے. ہمارا اگر میں کہوں تو یہ آج کل کے دور میں ایسا کون کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ جو لوگ گئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کہ جو وہاں مستقل اسی چکر میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو یہاں سے کچھ مانگیں گے تو مل جائے گا. خیر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے تو ابھی بھی ہیں اسی طرح ہی. بالکل. تو اس میں اگرچہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر مانگنے کی مطلب اجازت ہے بوقت ضرورت لیکن بنیادی طور پر دین اسلام نے خاص طور پر جو ہے وہ سوال کرنے سے کو ناپسند کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور کوئی اگر عادت بنا لے مانگنے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید فرمائی ہے کہ
تو قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوگا یا اس کا ایک لوتھڑا سا ہوگا. خیر، مانگنے سے تو منع کیا. اور پھر آج کی جو آیات ہیں اس میں تجارت کی بات ہو رہی ہے. تو کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ وہاں پر بازار لگا کرتے تھے اور وہاں تجارت ہوا کرتی تھی تو خرید و فروخت ہوتی تھی. تو بعض صحابہ نے کہا کہ حج تو خالص جو ہے وہ عبادت کا ایک ایونٹ ہے تو اس پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے اس کے لیے ان کی تسلی کے لیے گویا یہ آیات نازل فرما دی کہ اگر تم جو ہے وہ وقت ضرورت کوئی تجارت کے معاملات کرتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد تمہارا تجارت نہ ہو، مقصد حج ہی ہو، لیکن وہاں پر جو ہے وہ اگر کہیں تمہیں کوئی موقع مل جائے اور تم اس سے کچھ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی کچھ خرید و فروخت کر لیتے ہو، تو اس میں کچھ گناہ اور مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں اس انداز سے اس پر ذکر کیا ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جا کر کوئی تجارت کرنا اور خرید و فروخت کے معاملات کرنا جو ہے وہ کوئی ثواب کا کام ہے، ایسا نہیں ہے. گناہ نہیں، جائز ہے اگر کہیں ضرورت پڑے تو. ایک تو یہ بات ہے یہاں پر کہ تجارت جائز ہے وہاں، مطلب حج کے سفر کے دوران اگر کرنا چاہیں تو کوئی خرید و فروخت. اور دوسری بات ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پھر عرفات کے وقوف کے بعد مشعر حرام یعنی مزدلفہ جانے کی بات ہے، اور وہاں کے لیے ایک خاص حکم ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تم ذکر کرو اللہ کو اس انداز سے جس طریقے سے تمہیں سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ تلبیہ میں کچھ الفاظ ایڈ کر لیتے تھے کہ وہ تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اور اس سے آگے وہ بنا لیتے تھے لا شریک لک کے ساتھ الا شریکا هو لک تملک وما ملک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر صرف وہ شریک جو تیرے مالک تو نہیں ہے لیکن تو ان کا مالک ہے. یعنی وہ شرک گھسا دیتے تھے بیچ میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شرکیہ کلمات جب اس کو چھوڑ دو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہلے جو تم کرتے آئے ہو یہ گمراہی تھی. پھر اس کے بعد اگلی بات ہے جو وہاں مکہ کے رہنے والے تھے ان لوگوں کے اندر ایک چودراہٹ تھی. وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ مزدلفہ جائیں گے. عرفات کا وقوف تو جب عرفات سے وقوف کرنا اور وہاں سے چلنا یہ تو باہر والوں کے لیے. تو یہ عرفات کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے، بلکہ فرائض حج میں سے دیکھا جائے تو سب سے جو ٹاپ پر عمل ہے حج کے دوران وہ عرفات کا وقوف ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ وہاں جہاں باقی لوگ جہاں سے چلتے ہیں وہیں سے تم بھی چلو، یعنی اس میں کوئی صعوبت تمہاری نہیں ہے. اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو تو پھر تم اللہ کو یاد کرتے رہو. اور اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ اپنی محافل جما لیا آواز کرتے تھے. کی سب کو ایشو ہو رہی ہے یا صرف مجھے نہیں آ رہی صحیح؟ یہ آواز تو صحیح آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے جی. ٹھیک، چلیں سسٹر پھر آپ چیک کر لیں کہ کہیں آپ کی طرف کوئی ایشو نہ ہو. تو وہاں یہ اپنی اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد کے قصے شروع کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو، جیسے تم یہ اپنے آباء و اجداد کو ذکر یاد کرنا شروع کر دیتے ہو ان کے قصے کہانیاں، یہ مطلوب نہیں ہے. تو اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا ہی کو چاہتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. آگے بات آئے گی ان لوگوں کی کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی میں سے ہونا چاہیے. یہ حج کے احکام ہیں ان آیات کے اندر. الفاظ اگر ہم دیکھیں تو جناح پہلے بھی آ چکا ہے. ویسے جناح کو ہم ترجمہ کرنا بہت آسان ہے، گناہ اور جناح ایک ہی جیسے ہیں. تو جناح کہتے ہیں گناہ کو، یا ویسے جناح یجنح کا معنی ہوتا ہے اس نے سرکشی کی یا وہ مائل ہوا. ٹھیک ہے جی. تو جناح اس کا اس میں مشتق اس میں سے آ رہا ہے، کسی قسم کا کچھ گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا، کون سا پیٹرن بن رہا ہے؟ تبتغوا تب تک تبتغوا یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہے. ابتغا یبتغی، ابتغاء ابتغا یبتغی سے یبتغی، یبتغونا، تبتغی، ابتغی، تبتغونا تھا اصل میں. تو ان آ گیا اس سے پہلے، تو اس
نے کیا اثر کیا کہ تب نون گرا دی۔ یہ مصدر معول بن گیا سر. مصدر معول بن گیا، بالکل. ان تبتغوا مصدر معول بن گیا، بالکل درست ہے. اور فضلن جو ہے یہ فضل، ویسے فضل کو کہتے ہیں، یہاں مراد جو ہے وہ مال ہے دنیا کا، یعنی کچھ خرید و فروخت کرنا. فَإِذَا أَفَضْتُمْ یہ ہے افاض یفید. افاض یفید مانا وہ لوٹنا، وہ لوٹا، وہ پلٹا، وہ کہیں ایک جگہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے چلا. تو یہ اس پیٹرن پر ہم نے کون سا ٹیبل کیا ہے کسی 3 میں؟ افاض یفید کی طرح السلام علیکم. السلام علیکم. ارادہ یرید ہے سر. ارادہ یرید، ارادہ یرید، اور نئے کورس پڑھنے والوں کے مطابق اقام یقیم. تو ایک ہی پیٹرن ہے، اور بیسیکلی ٹیبل بنے گا افعال یعنی اسلم والا پیٹرن. تو اقام یقیم کی طرح اس کی چابیاں ہمارے سامنے ہیں. افاض یفید، افض، اور مفید، افاض، اور افاضت، چلنا. فاذکر اللہ عند المشعر الحرام. مشعر یہ کون سا پیٹرن بن رہا ہے؟ مشعر. مشعر صرف کے اعتبار سے اگر میں سوال کروں تو مشعر کیسا اسم ہے تو یہ اسم، کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے. جی سسٹر نصرت. شعرہ سے سر، شعرہ شعرہ سے تو ہے. مشعر یہ مفعول ہے نہیں، سسٹر نصرت بتا رہی ہیں، ان کو بتانے دیں. جی سسٹر. جی سر، یہ ایک تو مرکب توصیفی بھی بن رہا ہے المشر الحرام، اور ظرف مکان بھی بن رہا ہے. اس میں جو ہے نا، اس میں مکان بن رہے ہیں. المشعر اس میں مکان بن رہا ہے. المشعر مکان، ظرف مکان، ظرف مکان بن رہا ہے. تو اس میں ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ اگر ضربہ کے پیٹرن سے ہو تو ظرف مکان یا ظرف زمان جو ہے وہ مفعل کے پیٹرن پر ہوگا، اور اگر نصر، فتح یا سمع کے پیٹرن پر ہو تو پھر مفعل بنے گا. تو یہ اس رول کو پورا کر رہا ہے. مشعر، شعر یشعر، نصر کا پیٹرن ہے، پورا کر رہا ہے. مشعر مفعل کے وزن پر آ رہا ہے. تو مشعر جو ہے وہ نشانی اور علامت کو کہا جاتا ہے. تو مشعر کا پھر لفظی ترجمہ اسم مکان والا کیا کریں گے؟ یعنی شعر کا معنی ہوتا ہے اس نے جانا، محسوس کیا، سمجھا. تو مشعر پھر کیا ہوگا؟ سمجھنے کی جگہ، پہچان کی جگہ. ٹھیک ہے جی. شعور سے بھی نکلا ہے نا یہ سر؟ جی شعور اسی سے، مصدر اس کا شعور آئے گا نا، شعور یا شعور. اور حرام جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے. حرام اس میں مشتق آ رہا ہے، آئی تھنک حرما، حرما یا حریموں سے، تو ممنوع کیا. تو حرام جو ہے اچھا مصدر ہے جو حرمت والا ہے، ممنوع ہے، یعنی جہاں پر بہت سی جائز کاموں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جو ہم پچھلی آیات میں دیکھ چکے ہیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ یہ الفاظ سارے پڑھ چکے ہیں. وَإِن كُنتُمْ ان کے بارے میں یہاں جان لیں. یہاں پر یہ ان جو ہے، اس ان کو کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ. یہ ہے ان مخففہ. چلے مثقلہ کو چھوڑ دیں، صرف مخففہ یاد رکھیں. ان مخففہ. مخففہ سر پورا بتا دیں. جی مخففہ یہ میں نے لکھا ہے، یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں. سر یہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے. مخففتن. مخففتن. مخففہ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ خففہ یخفف سے اسم فاعل آئے گا نا، مخفف اور مخفف. تو تخفیف، تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنے کو، ہلکا کرنے کو. تو مخفف جو ہے کیا معنی ہے کہ یہ ہلکا کیا گیا ہے. کس چیز سے ہلکا کیا گیا ہے؟ اصل میں یہ تھا اننا. اننا جو ہے یہ اننا تھا، اور اس کا جو شد تھی وہ مطلب ایک ہیوی چیز تھی، تو وہ ہٹا کر ان کر دیا گیا، تو اس کو تخفیف کی گئی ہے اس میں.
اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہوا، ان کنتم من قبل لمن الضالین، اور بے شک تم تھے من قبلی اس سے پہلے لمن الضالین. تو اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ ان وہ اگر والا نہیں ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے لا من الضالین. یہ جو لام آ رہا ہے اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام مزحلقہ 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 مشکل ٹرمز آ رہی ہیں، ایسے یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. لام تاکید، لام تاکید نہیں ہے؟ جی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن تاکید جو ہے وہ عام طور پر تاکید جب آتی ہے تو تاکید کے لیے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آنی چاہیے. تاکید کے لیے جو لفظ آئے وہ شروع میں آئے. تو لیکن اس میں پھر کچھ الفاظ تاکید کے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مست شروع میں آنا ہے، ہم تو بعد میں کبھی جائیں گے ہی نہیں. تو اننا جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے. لیکن لام جو تاکید والا ہے یہ کہتا ہے چلو میں فلیکسیبلٹی قبول کرتا ہوں، میں یہ بات آگے بھی چلا جاؤں گا. تو یہ سر شریف یہ ہے. جہاں پہ بھی اس کی پہچان کرنی ہوگی، آگے لام مزحلقہ آئے گا، کیا کہتے ہیں سر؟ جی ایسے ہی ہے. آئے گا ان اس کی پہچان نہیں ہے. مخففہ میں جی ان مخففہ میں موسٹلی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ آگے کہیں نہ کہیں لام مزحلقہ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ان جو ہے وہ اتنا ہے اصل میں. تم تھے اس سے پہلے یقیناً ضالین گمراہوں میں سے. ضالین تو ہم نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھتے آ رہے ہیں. اور ٹیبل اس کا بنتا ہے ضل یضل سے ضال، اور اس کی جمع ضالون اور ضالین. تو اس میں فاعل کی یہ جمع ہے. ثم افیضوا، یہ پھر سے افضتم ہی کے فعل سے یہ افیضوا امر آیا ہے. افض اور افیضوا من حیث افاض الناس. افاض اور الناس جو ہے وہ رفع کی حالت میں اس کا فاعل ہے. واستغفر اللہ، یہ الفاظ بھی سارے پڑھ رکھے ہیں ہم نے. اور جی سلمان صاحب کوشچن ہے. سر جو آپ نے بتایا ابھی ان مخففہ کا جو بتایا آپ نے، اور لام اس میں مزحلقہ ہے، تو یہ لام اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہو کے آ سکتا ہے یا یہ آگے بھی کہیں آ سکتا ہے؟ آگے کیسے کہ دیکھیں نا یہاں شروع میں ان آیا ہے، اس میں مطلب اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی لگ کے آئے گا، اننا کے فوراً بعد آئے گا تو کہلائے گا، یا یہ اننا کے ساتھ مطلب فوراً ہی آئے گا، یا نہیں ہے فوراً بات تو نہیں ہے نا. یہ دیکھیں اننا ہے، اس کے بعد کنتم ہے، من قبلی ہی، پھر جا کے لام آیا ہے. اوکے سر، میں یہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے یہ سلائڈ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. پھر لمن الضال. آپ کو سلائیڈز نہیں نظر آ رہی؟ نہیں سر آ رہی ہیں، وہ اصل میں میرے موبائل پہ دیکھ رہا ہوں نا، میں تو بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے. اچھا اچھا، میں بھی کمپیوٹر پہ نہیں ہوں. اچھا تھینک یو. تو یہ آگے وہاں پر آ جاتا ہے. اور من الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ سارے الفاظ ہم کر چکے ہیں. فاذا قضیتم، یہ کون سا ٹیبل بنے گا؟ قضا یقضی. کون سا پیٹرن تھا اس طرح کا؟ کون سا پڑھا ہم نے قضا یقضی کی طرح؟ ادا یادی ادا یقضی قضا قضا یقضی. اور اس طرح کا ہم نے جو ٹیبل پڑھا ہے وہ خدا یہدی، اہدی، ہادن، ہادیون اور ہدن. اسی پیٹرن پر آ رہا ہے یہ بھی قضا یقضی. مناسک یہ پہلے بھی آ چکا ہے. منسک کی جمع ہے مناسک. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم. ذکر مصدر ہے، آباء جو ہے وہ اب کی جمع. اور اشدہ یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ سر ریکویسٹ ہے کہ سالم کو میوٹ کروا دیجئے، مائک میوٹ کروا دیجئے، آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا چلیں جی، باقی لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں جب تک کسی سے کہا نہ جائے مائک آن کرنے کا، تاکہ باقی لوگ سارے آسانی سے سنیں. تو حبیب الرحمان صاحب چلیں، اب آپ کا آخری مائک بند ہوا ہے تو ابھی کھول لیں آپ اور بتائیں اشدہ کون سا صیغہ بنے گا؟ سر یہ شدہ، یہ زنہ یا زنوں سے بنے گا نا، یہ شدہ یا شدو، شدہ یا شدو سے بنے گا. اور پھر شدہ، پھر سارے شعدن اور شدیدن. شدیدن، یس شدیدن آئے گا اس میں. یہ صفت مشبہ ہوگی نا سر شدیدن. یہ تو اشد ہے نا، شدید تو صفت مشبہ ہوگی، لیکن اشد یہ اس کو سمجھیں اشدو پیش کے ساتھ. پھر بتائیں کیا ہے؟
اشدو یشدو اشدو یشدو سوری آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کون آئے گا جی؟ اشدو بتائے گا کون کہ اشدو کون سا صیغہ ہے؟ سر میں بتا دوں؟ جی سسٹر نصرت بتائیں. سر یہ افضل التفضیل میں سے ہے. جی افعال التفضیل جو ہم نے وہ پڑھا تھا نا، تفضیل جو کمپیریزن کے لیے آتا ہے، کمپیریزن کے لیے، کمپیریزن یا سپرلیٹو فارم بتانے کے لیے، تو اور وہ اللہ کے لیے ہوگا تو پھر سپرلیٹو ہو جائے گا. سپرلیٹو ہو جائے گا بالکل. تو اشدہ جو ہے یہ اس پیٹرن پہ افعالو کے وزن پر ہے، لیکن چونکہ ڈبل حرف والا ہے تو اس کے تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہے. اصل میں اشددو تھا تو دو دال اکٹھے ہوئے تو وہ اشدو بن گیا. اشدہ سر یہ پھر اس میں تفضیل ہی ہوگا نا پھر؟ جی اس میں تفضیل. اچھا اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے سر سمجھ آ گیا. اوکے تھینک یو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے جی فمن الناس من یقول، یہ منصوب کاف کی وجہ سے ذکر کو نحو پہ ابھی آتے ہیں، نحو پہ ابھی آتے ہیں، تھوڑا ویٹ کر لیں، الفاظ پورے کر لینا پھر نحو پہ آتے ہیں. وَيَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، دنیا کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے دنیا کون سا صیغہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے، کوئکلی ہاتھ کھڑا کریں سر، مائک آن نہ کریں پلیز، ہاتھ کھڑا کریں. جی حبیب الرحمان صاحب بتائیں. حبیب الرحمان صاحب اب مائک آن کریں اور بتائیے. حبیب الرحمان صاحب آپ کا مائک آن نہیں ہے. اوکے سر. یہ سر دنیا جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہی ہے اور دا یا دوسری اس سے یہ دا ید او ہے. دنیا ہے نا، دا یدو میں تو عین ہوتا ہے. دنیا سر دنیا کہہ رہے ہیں نا آپ. دانا دانا ید، ہاں دنا یدو، جی دنا ید، یس سر دنا ید ہوگا. یس ٹھیک ہے سر دنا ید. اوکے سر. جزاک اللہ. کرنل عبدالقدوس صاحب سر آپ بتائیں ذرا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی اس میں تفضیل ہے، تو اس میں تفضیل تو ہم نے ابھی دیکھا ہے وہ افعلو ہوتا ہے، یہ تو دنیا ہے، تو یہ کون سا اس میں تفضیل ہے؟ دنیا اس میں یہ تو مبنی نہیں ہے. نہیں مبنی ہونا تو بعد کی بات ہے نا، پہلے لفظ بتائیے. انہوں نے کہا یہ اس میں تفضیل ہے اور میں نے اس کو انڈورس کیا کہ صحیح ہے، آپ نے صحیح بتایا کہ اس میں تفضیل ہے، لیکن ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ اس میں تفضیل افعالو کے پیٹرن پر ہوتا ہے، یہ تو دنیا ہے خدا کے پیٹرن پر. تو یہ کون سی فارم آ رہی ہے؟ اس میں تفضیل میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں. اکبر کی مؤنث کیا پڑی تھی؟ ہاں مذکر مؤنث تو ہوتے ہیں. یس ہوتے ہیں بالکل. اکبر کی مؤنث کیا ہوگی؟ اکبر کی مؤنث کیا ہوگی جی؟ اکبر کی مؤنث ہوگی کبرا. سر میں بتاؤں کبرا. ہاں کبرا صحیح ہے کبرا. تو یہ دنیا جو ہے وہ پھر مؤنث ہو گیا، تو اس کا مذکر کیا ہوگا؟ دنیا کا مؤنث کیا ہوگا کرنل صاحب؟ پھر دنیا کا مذکر کیا ہوگا؟ سوری ابھی کسی نے جی مجھے پتا نہیں سر. ادنا ہوگا. ادنا 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 جو ہے وہ اس کا مذکر ہو جائے گا. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو خلاق جو ہے وہ یہاں پہ حصہ کے طور پر آیا ہے، فضیلت اور حصہ کے طور پر کچھ بھی حصہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ الفاظ ہو گئے ہمارے الحمدللہ. اچھا جی، تو اب ہم آتے ہیں اس کے نحو کی طرف. تو لیس علیکم جناح، اس میں اسماء جو رفع کی حالت میں آ رہے ہیں میں ان کے نیچے لائن لگا رہا ہوں اور پھر میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ رفع میں کیوں ہے. جناح رفع کی حالت میں ہے، اور اس کے بعد وَإِنْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
कदिक्रिकुम आबाकुम एंड दैट्स इट, बस इतना ही है। ये 3-4 अल्फाज जो है वो रफ़ा की हालत में है। तो रफ़ा की हालत बताने के लिए बताएं जी। जुनाहुन रफ़ा की हालत में आ रहा है, क्यों? जी सिस्टर नुसरत। ये लैसा का इसम मुअख्खर है और अब हाँ बात लैसा सही का नहीं है। इसम, आवाज सही नहीं आ रही है। लैसा का इसम है और मरफू है। मरफू है, तो इसमें रफ़ा की अलामत हमें क्या नजर आ रही है? इसमें तो सर सीधी सीधी अलामत है, इसमें तनवीन आ रही है। तनवीन नहीं, पेश दम्मा, दम्मा आ रहा है। दम्मा दो डबल दम्मा मा तनवीन है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी मोहम्मद सुलेमान साहब, अफादन नासु, अन्नासु क्यों रफ़ा की हालत में आ रहा है? मोहम्मद सुलेमान साहब। जनाब तो माफीदू मिन हैसु अफादन नास। जी सर मैं इससे पहले अल्फाज में जरा फंसा हुआ हूँ, अगर आप प्लीज उसकी वजाहत फरमा दें। ये लाइसा जो है ये फेल नाकस बताया गया है, और डिक्शनरी में जब देखा मैंने उसमें लिखा था फेल नाकस है और जामिद है। सीगा जी सीगा लिखा था। ये सीगा माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है, इस फेल का मुजारे और फेल अमर नहीं आता, और इसमें फाइल और मफूल भी नहीं आता। तो अगर ये लैसा माजी में से है तो नहीं है, तर्जुमा क्यों किया गया है? काना की बहन है, काना की बहनों में से है ना। लईसा ला के माना में ना, नहीं है, काना की बहन है। जैसे काना का तर्जुमा क्या किया था, वो है या वो था। लईसा वो नहीं है। अच्छा, और दूसरा जो आगे है अलैकुम जुनाहुन, अगर जुनाहुन इसका इसम है और अलैकुम अगर इसकी खबर है, तो अलैकुम का इराब क्या होगा? वैसे तो अला और आगे कुम है, और वैसे जो पढ़ा था शायद कि लाइसा का जो है वो खबर जो है वो मंसूब होती है, तो अलैकुम का जो है ये क्या होगा इराब? अलैकुम को हम सीधा सीधा कह देंगे जार मजरूर शिबहुल जुमला फी महल्ले नस्ब खबर। फी महल्ले नस्ब खबर। ठीक सर, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह भैया का सर। अच्छा जी बताइए, अब अन्नास का बताएंगे आपके। अन्नासु क्यों रफा की हालत में है? एक मिनट, ये है कहाँ पर? मैंने देखा किधर है? अगली आयत 199 जहाँ से शुरू हो रही है, सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास। अच्छा हाँ जी, ये तो ये फाइल है मेरे ख्याल, ये फाइल है, ये फाइल है, इसलिए यहाँ पर ये रफा की हालत में आ गया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है जी इन्नल्लाह गफूरुन और रहीमुन, ये दोनों रफा की हालत में आ रहे हैं। एक कौन बताना चाहेंगे? ये सर खबर सर, ये सर ये खबर है सर इन्ना की खबर अव्वल होता है, एक खबर ये इन्ना की, दोनों इन्ना की खबर है, खबर 1 और खबर 2। एक इन्ना की खबर 1 और एक इन्ना की खबर 2 होगी। ये हो गए रफा वाले अस्मा हमारे हो गए कंप्लीट। अब नसब वाले देखते हैं। तो नसब वालों में हमें क्या नजर आ रहा है जी? फदलन फदलन आ रहा है, और मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह इंदल फज़कुरुल्लाह वज़कुरू इन कुंतुम मिन क़ब्लि लमिन अद्दाल्लीन वस्तग़फिरुल्लाह, और मनासिका कज़िक्रिकुम आबाआ औ अशद्द ज़िक्रा। क्लास में ये सारे हो गए। तो तब तक वो फदलन जो है उस पे तो अगर हम बात करें, माइक्स प्लीज बंद कर लें। तब तक वो फदलन पे अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल तब तक वो के लिए मफूल बन रहा है। ठीक हो गया, ये हो गया मफूल बिही। और इसी तरह फज़कुरुल्लाह में भी ये भी मफूल बिही बन गया। इस्तग़फिरुल्लाह में भी ये मफऊल बिही बन गया। मनासिकाकुम भी मफऊल बिही है, इस वजह से मंसूब आ रहा है। और आबा
जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी हमें समझने की जरूरत है। देखें, हम अभी तक देखते आए हैं कि फेल जब आता है तो उसके बाद उसका फाइल या मफूल आता है, राइट। अब यहाँ पर आबा से पहले हमें कोई फेल नजर नहीं आ रहा जिसका हम कहें कि ये मफूल है। इससे पहले आ रहा है ना फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा। फज़कुरू फेल है लेकिन उसके लिए तो अल्लाह मफूल भी बन गया, ठीक। तो अब ये यहाँ पर जो आ रहा है तो इसमें एक बात समझ लें कि जिस तरीके से फेल का फाइल और मफूल होता है, इसी तरह बाज़ औक़ात जो मस्दर आ रहा हो किसी भी फेल से, उसका भी फाइल और मफूल बना लिया जाता है। का ज़िक्रिकुम के बारे में, इसको अगर हम यूं कहें का ज़िक्रिकुम की बजाय कहें कमा तज़कुरून आबाअकुम, जैसा तुम जिक्र करते हो अपने आबा का। तो अब ये तज़कुरूना के लिए मफूल बन गया, तो तज़कुरूना की बजाय ज़िक्रिकुम जिक्र कर दिया, तुम्हारे जिक्र करने की तरह। आबाअकुम, तुम्हारे अपने आबा का जिक्र करने की तरह। ये बात समझ में आई कि जैसे फेल अब जब आता है तो उसके लिए फाइल और मफूल आते हैं, इसी तरह बाज़ औक़ात मस्दर के लिए भी फाइल और मफूल आ जाया करता है। ये बात समझ में आई? नहीं सर, जैसे फेल उसमें बन जाता है आपका माँ मस्दरिया में, वो फेल को मस्दर कर देता है, ये उस टाइप का कोई है, थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल 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 उसी तरह है, वही तरह जिस तरह वहाँ मस्दर मुअव्वल में फेल होता है लेकिन हम उसका इस्म वाला तर्जुमा कर रहे होते हैं, और मस्दर मुअव्वल को फिर हम मस्दर वाला यानी इस्म वाला जो है ना वो स्टेटस देकर उसको कोई ना कोई एराब दे रहे होते हैं। ऐसे यहाँ पर है कि ज़िक्रिकुम को हम कहेंगे कि ज़िक्री मुदाफ है और कुम मुदाफ इलैहि लफ्ज़न बन रहा है। लफ्ज़ों में तो ये मुदाफ इलैहि बन रहा है, लेकिन माने और मफहूम के एतबार से ये ज़िक्री मस्दर के लिए फाइल बन रहा है। और ऐसा जब भी आएगा ये इसी अंदाज से आएगा कि मस्दर के साथ जो है वो मस्दर मुदाफ होगा और उसके साथ मुदाफ इलैहि की जो ज़मीर होगी वो उसका फाइल बन रही होगी। टिपिकली आमतौर पर ऐसे ही नजर आएगा और फिर उसके बाद मफूल आएगा। इसी सर अर्जुमंद आपका हैंड रेज हुआ, क्वेश्चन है जी। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इसको हम फिर किस तरह पहचानेंगे कि ये कब मस्दर बन के आ रहा है। तो आपने भी उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी वो इस शक्ल में आएगा कि यहाँ जो है जिक्र जो है वो मस्दर है, और फिर उसके बाद जो उसका अबाकुम जो है जी, उसको हम ये कहेंगे कि ये मुदाफ़ुन इलैहि जो है, ये लफ्जी एतबार से तो देखें तो ये मुदाफ इलैहि है। जी जी, मुदाफ इलैहि, लेकिन मफहूम के एतबार से ये फाइल बन रहा है। जी जी, ठीक है। और आबा उसके लिए मफूल भी बन रहा है। ठीक तो है। अगर इसको अगर इस तरह का अगर आता है उसमें इम्तिहान में, तो इसको हमने यही लिखना, अगर हम इसको मुदाफ इलैहि लिखते हैं तो ये गलत होगा? नहीं लिखेंगे हम आपके इम्तिहान में आएगा तो उसमें तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये मुरक्कब कौन सा बन रहा है, तो मुरक्कब तो ये इजाफी ही बन रहा है, मुदाफ इलैहि ही बन रहा है। सही बिल्कुल। आबा के बारे में पूछा जा सकता है, मसलन फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, ये पूरा हिस्सा देकर आपसे पूछा जाए कि आबा जो है वो क्या बन रहा है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि उज़कुरू के लिए मफूल बन रहा है, और दूसरा कहा जाए कि ज़िक्री के लिए मफूल बन रहा है, और तीसरा आपको कहें जी कि ये ज़िक्री के लिए, तो ये ज़िक्री का मफूल बनेगा। ठीक है, ज़िक्री मस्दर का मफूल बनेगा। ठीक है जी, शुक्रिया। और औ हरफ अतफ के बाद अशद्दा जो है ये मातूफ हो रहा है, तो हम ये पढ़ चुके हैं तवाबे में कि अतफ और मातूफुन अलैहि और मातूफ दोनों का एराब एक ही तरह होता है, तो इसलिए ये भी आबा की तरह का एराब जो है वो ले रहा है। ये एक सूरत। और दूसरी सूरत ये है कि इसको कहा जाए, इसमें तफदील इसमें तफसील है, इसमें तफदील होना तो ये इसके सर्फ का पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अब हम बात कर रहे हैं नाहव के एतबार से, तो नाहव के एतबार से ठीक है, जबर क्यों आ रही है आखिर में, नसब क्यों है,
تو نصب آنے کی وجہ یہ ہے کہ نصب آنے کی وجہ وہ تھی ابا کی وجہ سے، ابا کے اوپر عطف ہو رہا ہے ایک صورت، جی ٹھیک، اور یا دوسری بات کہ ذکری جو مصدر تھا اسی کو مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تاکید آ رہی ہے اشدہ. صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ذکرن جو ہے یہ کیوں نصب کی حالت میں آ رہا عطف اور معطوف ہوتا ہے، یہ معنوی لحاظ سے ہے یا اس کے اعرابی لحاظ سے یہ معطوف ہوتا ہے؟ اعراب کے لحاظ سے ہوتا ہے. سر یہ ذکرن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. نہیں، مفعول مطلق جو ہے نا وہ فعل سے ہوگا نا. یہ تمیز تو نہیں ہے؟ تمیز ہے، بالکل یہ تمیز بنے گا. ذکر جو ہے یہ تمیز بن رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ذکرکم آباءکم او اشد، تمہارے اپنے آبا کا ذکر کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ. کیا اس سے زیادہ کیا ذکر، یعنی اس سے زیادہ یا ذکر کو، ہاں اس کو تمیز پیدا کر دی. مطلق پھر بن سکتا ہے نا جی. نہیں نہیں نہیں، مطلق تمجیز بنے نا. مفعول مطلق تو جو ہے وہ سمپل تاکید کے لیے آتا ہے نا. یہاں پر تو اشدہ تک جب بات آئی، ٹھیک ہے، یہ جو اشدہ ہے، اشدہ جو ہے یہ اس کا استعمال ہی اس طرح ہوتا ہے، اشدو یا اشدہ. جب بھی آتا ہے اس کے بعد عام طور پر تمییز ہی آ رہی ہوتی ہے زیادہ سخت اس حساب سے. یعنی اس میں تفضیل جب کہیں یوز کیا جائے نا، یعنی کہا جائے انت افضل، تو انت افضل جب آئے گا تو اس کے بعد آئے گا علمن، تو علمن جو تمییز، تم زیادہ بہتر ہو کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تفضیل کا جب استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آنے والا منصوب اسم عام طور پر تمییز ہی بن رہا ہوتا ہے. جی سسٹر اسما سلمان. سر سب کے لحاظ سے اشدہ جو ہے یہ فیل لگ رہا تھا مجھے، تو یہ فیل ہے؟ نہیں، فیل نہیں ہے نا، یہ اس کو تفضیل ہے. اس کو دیکھیں کلر بھی اسم والا دیا ہوا ہے، بلو کلر میں آیا ہوا ہے نا، تو بلو کلر تو یہاں پہ اسم کا دیا ہوا ہے. یہ اس کو تفضیل ہے. سر یہ کس طرح بنا ہے؟ کیا ہے اس کا فیل، کیا ہے، کس سے نکلا ہے؟ شدہ یشدو، افضل، شدہ یشدو سے اسم تفضیل آ رہا ہے. یہ شدہ یشدو اس سے اسم تفضیل. اور اس کو اگر ہم مزید دیکھیں ہیں تو اصل میں یہ اسم تفضیل کیا بننا تھا؟ اس کا اسم تفضیل بنتا ہے افعلو کے پیٹرن پر، رائٹ؟ افعلو، تو یہ بنتا اشددو، اشددو، اشددو بنتا افعلو کے پیٹرن پر. تو اب یہ دو دال آ گئے نا، سیم دو حروف ایک جیسے آ گئے، تو ان کو جب مرج کیا تو یہ بن گیا اشدو. اشدو بن گیا. اور پھر یہ نصب کی حالت میں آیا تو اشدو کی پیش کی وجہ زبر آ گئی ہے اشدہ. ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ ہو گیا ہمارا نصب والے بھی سارے کلیئر ہو گئے کہ یہ سارے کیوں نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. اب آ جائیں ہم کس پہ آئیں گے؟ جر والے دیکھ لیں. تو جر والے کون کون سے آ رہے ہیں؟ مر ربکم، علیکم جار مجرور آ رہا ہے. مر ربی پھر سے جار مجرور آ رہا ہے. اور جار مجرور آ رہا ہے، مجرور ہے لیکن چونکہ مبنی ہے تو اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا. من عرفات، یہ بھی من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. وجہ سے ہے، ہاں جی بالکل. مشعری، عند المسجد، عندہ کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. اور الحرامی کیوں مجرور آ رہا ہے؟ یہ سر اس کی صفت ہے نا، اس کی صفت ہے، کیونکہ مشعری کے لیے یہ صفت بن رہا ہے. اور ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، ہوگا اسی طرح سے صفت بھی آئے گی. تو مشعری مجرور تھا تو اس لیے حرامی بھی مجرور آیا، مجرور ہو گیا. جی اشرف صاحب، آپ نے ابھی کہا تھا کہ من عرفاتی سے پہلے کون سا آ رہا ہے جو کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا؟ تم من ربکم، جی جی تم ہے نا، تم ضمیر مجرور ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس میں آخر میں ہمیں زیر نظر نہیں آ رہی. جی جی وہ تو ربکم کی وجہ سے. جی صحیح، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے. صحیح، جی جی.
اور وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، اب یہ قبلی آ گیا. قبلو کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ قبلو اور بعدو یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ یہ مبنی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. قبلو اور ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی نہ تو یہ پھر بعدو اور یہ دونوں ہیں. ان کا اگر مضاف الیہ لکھا ہوا نہ ہو تو یہ مبنی ہوتے ہیں، اور اگر مضاف الیہ لکھا ہوا ہو تو پھر یہ معرب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر من قبل کے بعد ہی اس کا مضاف الیہ موجود ہے، اس لیے قبلی آ گیا ہے. اگر یہ ہی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ من قبلو ہوتا. سر اس کو ذرا ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے، قبلو اور قبلو اور بعدو یہ دو ایسے الفاظ جو ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، قبلو اور بعدو. نہیں لیکن وہ من کی وجہ سے قبلی نہیں ہو جاتا کیونکہ جار مجرور ہو جاتا. قبلو اور بعدو یہ دونوں ظرف ہیں اور ہمیشہ مضاف ہوں گے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہوگا تو یہ مبنی ہوں گے، مبنی علی الضمہ. یہ محذوف کا مطلب کیا ہے شہزاد صاحب؟ چھپا ہوا موجود نہیں ہے، لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، موجود ہے لیکن لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ من کی وجہ سے قبلی اس لیے ہی تو جار مجرور کی وجہ سے زیر آ گیا. جی ابھی تو یہاں من قبلی ہی ہوا ہے نا، تو وہ چونکہ مضاف الیہ موجود ہے تو اس لیے اس نے معرب والا اعراب لیا. مضاف الیہ موجود ہو تو یہ معرب ہو جائیں گے، اور معرب پھر اپنے یہ میوٹ کروا دیجیے سارے. مائک میوٹ کر لیں. اچھا جی، تو جب یہ مضاف الیہ موجود ہو تو یہ معرب ہو جاتے ہیں، یعنی رفع کی حالت میں ہو تو قبلو آ جائے گا. میں اسی مثال کو لے لیتا ہوں، قبلہ، اور نصب کی حالت ہو تو قبلہ، اور جر کی حالت ہو تو قبلی ہی ہو جائے گا. سر پوائنٹ 1 کی بھی کوئی ایگزامپل بتا دیں. پوائنٹ 1 کی ایک مشہور ایگزامپل ہے، قرآن کی آیات میں سے ہی ہے، للہ الامر، للہ الامر من قبل ومن بعد، دونوں آئے ہوئے ہیں وہاں پر. حکم اللہ ہی کا چلے گا پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو قبل کے بعد مضاف الیہ موجود نہیں ہے، اوپن چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی حکم اللہ ہی کے لیے ہے ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد. تو مضاف الیہ کو جو ہے وہ نہیں ذکر کیا گیا، تو اس لیے من حرف جر ہونے کے باوجود یہ قبلو پیش کے ساتھ آ رہا ہے، مبنی علی الضمہ دونوں جگہ پر، قبلو بھی اور بعدو. ٹھیک ہو گیا؟ سر یہ اس پہ معطوف ہو رہا ہے اس وجہ سے نا کہ اس کا وہ نہیں آ رہا اس سے پہلے معطوف کی وجہ نہیں ہے. دیکھیں من قبلو کے ساتھ قبلو سے پہلے من لگا ہوا ہے اس کا اپنا، اور بعدو سے پہلے بھی ایک من لگا ہوا ہے، تو اب یہاں عطف کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ سمجھنے کے لیے کہ بعدو کیوں ہو رہا ہے. یہ جو مبنی ہو رہے ہیں، مبنی ہونا ان کا ہم اس کو یوں کہیں گے کہ قبلو مبنی علی الضمہ ہے لیکن فی محل جر ہیں. مقام تو جر ہی کا تھا لیکن ان کی شیپ ایسی خاص آ گئی ہے کہ اب اس میں یہ مبنی ہو جاتے ہیں، جیسے مبنی اسماء میں ہوتا ہے نا. مبنی اسماء میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، مبنی علی الضمہ ہے، مبنی علی الفتحہ ہے، لیکن کبھی جر کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی نصب کی حالت میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بیچ اس کی ضمیر ہوگی پھر یہ قبل ہی، اگر اس کے ساتھ ہو جاتا نا من قبل ہی ہو جاتا، یا من اس کو اگر کھولیں تو من قبل کل شیء ہو جاتا، مثال کے طور پہ ہر چیز سے پہلے، جو ہم ترجمے میں دیکھ رہے ہیں
मिन क़ब्लि कुल्लि शैइन व मिन बअदि कुल्लि शैइन, तो फिर ये बादी और क़ब्ली हो जाता है क्योंकि मुदाफ़ इलैह मौजूद हो जाता है। लेकिन यहाँ मुदाफ़ इलैह मौजूद नहीं है, इसलिए ये मबनी अला दम्मा है। ठीक हो गया, आगे चलें। बिल्कुल ठीक, आगे चलें प्लीज। तो ये क़ब्ली जो है वो ये मजरूर हो गया। मिनद्दाल्लीना, ये दाल्लीना जो है ये भी यहाँ पर जर की हालत में आ रहा है। तो यहाँ जर की अलामत क्या है दाल्लीना में? दाल्लीना में या आ रही है जर की अलामत। हाँ जी, या आ रही है। मिन हैसु में मिन हर्फ जर के बाद हैसु आ रहा है, लेकिन हैसु उन ज़ुरूफ में से है जो मबनी होते हैं अला दम्मा। तो हैसु पेश के साथ आ रहा है, तो हम इसको भी यही कहेंगे हैसु ज़र्फ मबनी अला दम्मा, मबनी अला दम्मा फी महल जर, क्योंकि मिन हर्फ जर मौजूद है इसका। ठीक हो गया जी। का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, बाकी सारे तो वाज़ेह से हैं। फमिनन नासी में मिन हर्फ जर के बाद अन्नासी मजरूर आ गया। और फिर दुनिया, इसको क्या कहेंगे? अद्दुनिया मजरूर बिल कसरा अल मुक़द्दरा। ये वो वाले हैं ना जिनके आखिर में खड़ी जबर अलिफ का साउंड आता है। तो जिनके आखिर में खड़ी जबर हो, अलिफ का साउंड आ रहा हो, जिनको क्या नाम दिया गया था इसमें? मक़सूर। मक़सूरा, मक़सूर के साथ मक़सूर। जब इसमें मक़सूर हो तो उसका एराब तीनों सूरतों में तकदीरी आ रहा होता है। रफ़ा में वो दम्मा तकदीरी होता है, नसब में फतहा तकदीरी होता है, और जर में कसरा तकदीरी होता है। तो यहाँ फी हरफ जर के बाद आ रहा है। ये टर्म दोबारा बोल दीजिए, ये वाली ये टर्म जो अभी आपने तकदीर वाला बोला है ना, समझ आए, लेकिन टर्म लिखनी है। इसको कहते हैं इसमें मक़सूर। जी वो तो ठीक है। ठीक है। और इसको कहा जाता है, एराब इसका बताया जाता है यहाँ, जैसे फिर दुनिया जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको यहाँ साइड पे नजर आएगा। मजरूर बिल कसरा अल मुक़द्दरा। ठीक है जी। इसके मुक़द्दर में कसरा थी, लेकिन इसकी शक्ल ऐसी है आखिर में कि उसको लिखा नहीं जा सकता एंड पे। और मिन खलाकिन जो है ये तो सिंपल सादा नजर आ रहा है, हरफ जर के बाद खलाकिन मजरूर जेर के साथ हो रहा है। यहाँ पे जो मिन है, ये यहाँ पे जो मिन है ये मिन बयानिया के तौर वाला है ना? ये मिन जो है मिन यहाँ पर इसको कहते हैं मिन तनकीरिया। नकेरा को मजीद नकरा बना देता है, किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है। खलाकिन पहले ही नकरा है, उससे पहले मिन लाकर उसको मजीद नकरा बना दिया गया। इस मिन को नाम दिया जाता है, ये मिन ज्यादा कहलाता है कि जायदा भी कहते हैं इसे, मिन जायदा, जायदा ये जी जायदा भी कह सकते हैं इसको, और मिन तनकीरिया भी हो सकता है। तनकीरिया ये मैंने लिखा है, नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं नजर आ रहा, लिखा पेज नहीं है, साइड पे नहीं हुआ पेज, स्लाइड नहीं चेंज। ये माने के लिहाज से क्या इसका मतलब होगा यहाँ मिन का? माने में देखे ना, मालहू फिल आखिरति मिन खलाकिन, नहीं है उनके लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा। अगर ये मिन ना होता तो फिर हम तर्जुमा कर सकते थे उनका आखिरत में हिस्सा नहीं है। तो एक है कि आज उसका आखिरत में हिस्सा नहीं है, और एक है कहा जाए कि आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है किस पर? जो मिन खला में कुछ हिस्सा नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं है, जो है वो मजीद क्या कहते हैं संगीनी और स्ट्रेस आ गया है, एम्फसाइज हो गया कि किसी किस्म का कोई हिस्सा उनको नहीं मिलेगा। तो तनकीरिया के माने क्या होते हैं? तनकीरिया कहते हैं नक्करा यो नक्किरू से बना है, तनकीरिया नकेरा बनाना। तो तनकीरिया जो है ये नकेरा बनाने वाला।
جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اگلی سلائڈ پہ آ جائیں. اس میں کسی کو کوئی بات پوچھنی تو نہیں ہے؟ چلیں جی اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں اور اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. تو ترجمہ تو اس کا بھی آسان تھا. سسٹر نصرت نے لاسٹ ٹائم ہینڈ ریز کیا تھا اور ان کو ترجمہ کرنے کا موقع تھا. تو پہلی آیت کا ترجمہ سسٹر نصرت کر لیں, دوسری کا سسٹر حمیرہ کر لیں. سسٹر حمیرہ طاہر. جی سسٹر نصرت سٹارٹ کریں آپ. فَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں وا اور ما نہیں. یہ تو گزر چکی ہے, دوسری اگلی آیت ہے. اگلی آیت ہے ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یقولو کہتے مطلب ادھر تو کہتا ہی ہے لیکن یہ بعد میں اس کا جمع کے ایکسپلین لیے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جمع کے لیے. من یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنا بھلائی وا اور فی میں الاخراتی آخرت میں حسنا بھلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے الناری آگ کے. جزاکم اللہ. جی سسٹر حمیرہ طاہر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئکا یہی لوگ یعنی لہم ان کے لیے نصیب مما کسبوا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں. تیسری آیت کے لیے کون والنٹیئر کریں گے؟ جی تیسری آیت وذکر اللہ. میل سائڈ سے اگر کوئی ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو غلام حسین صاحب آپ ہی کر لیں. چودھری غلام حسین صاحب. چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں؟ چلیے کرنل صاحب آپ کیجئے. کرنل عبدالقدوس صاحب چلیں سر. اب کرنل عبدالقدوس صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو ان کو کرنے دیں. جی جی سر میں کر رہا ہوں جی سر. وذکر اللہ ہے اور یاد کرو اللہ کا اس گنتی کے چند دنوں میں. فمن تعجل فی یومین اور جس نے جلدی کی یعنی 2 دنوں میں چلا گیا فلا اسم علیہ تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر. ومن تأخر فلا اسم علیہ اور جو رکا رہا یعنی کہ زیادہ دن رہا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے. لمن اتقا واتقوا اللہ لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. لمن اتقا اور جس نے تقوی اختیار کیا. اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. ٹھیک ہے. جس نے تقوی اختیار کیا. واتقوا اللہ اور یاد کرو اللہ کو. اور تم تقوی اختیار کرو اور تم ڈرو اللہ سے. تقوی اختیار کرو اللہ کا اور یاد رکھو انکم علیہ تحشرون کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
इकट्ठा किया जाना है, जमा किया जाना, बिल्कुल ठीक हो गया जी। हाँ वमिनहुम, और उनमें से मैं यकूलू, वो हैं जो कहता है। और मफहूम फिर आगे कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ एक की बात नहीं हो रही, बहुत से लोग हैं जो ये बात करते हैं। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब तू दे हमें दुनिया में भी भलाई, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई, वकीना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम नसीबुम, उनके लिए हिस्सा है, मिम्मा कसबू, उसमें से जो उन्होंने कमाया, यानी जो उन्होंने अमल किए उसका हिस्सा मिलेगा, यानी अजर मिलेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और याद करो अल्लाह को इन चंद दिनों में, गिने हुए दिनों में। फमन तअज्जल फी यौमैनी, बस जिसने जल्दी की 2 दिनों में, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। वमन तअख्खरा, और जिसने ताखीर की, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तका, उसके लिए जो तकवा इख्तियार करे। वत्तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह से। वअलमू, और जान रखो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम यकीनन तुम सब के सब उसी की तरफ लुटाए जाओगे या इकट्ठे किए जाओगे, हशर इकट्ठा करने की। ठीक है जी, ये हो गया तर्जुमा। अल्फाज पहली आयत में तो कोई नया लफ्ज नहीं है हमारे लिए, ये तो हमने QC1 में भी पढ़ा था। उलाइका लहुम नसीबुन, इसको देख लें, नसीब, नसीब कहते हैं हिस्से को, और नसीब जो है वो वैसे नसबा यनसिबु से माना होता है गाड़ देना, किसी चीज को गाड़ देना, यानी और वो क्या कहते हैं कि इस पर पक्का, जिस चीज पर कब्जा हो जाए उसमें गाड़ दिया जाए, किसी कब्जा किला गाड़ देना जी, तो उस माने में है नसीब, यानी ये उसका हिस्सा पक्का हो गया है। और कसबू, ये कसबा यकसिबू से माजी है, कमाना, हासिल करना, तलब करना। कसबा यकसिबु, बराबर के पैटर्न पर। अल्लाहु सरीउ, सरीउ जो है वो सरीआ यसराउ, सरीआ यसराउ, और एक करुमा से भी आता है सरुआ यसरुउ, दोनों का माना एक ही है, जल्दी करना, तेजी करना। तो सरीउन इसका सिफत मुशब्बा बनेगी, इसमें सिफत जिसका माना होता है जल्दी करने वाला, सरीउन है, सरीउन जल्दी करने वाला। और सुरअत उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जल्दी को कहते हैं। पर इसको किसके साथ हम मैच करेंगे वजन के लिहाज से? इसको हम यानी सरीउन को सिफत मुशब्बा बनाना, सरीउन तो फ़ईल का वजन बन रहा है ना, और नहीं सर, इसके लिए जो माजी में दारी बन रहा है सरिया यसराउ, सरिया यसराउ, समिआ यस्माउ है ना, सरिया समिया यसराउ, समिया से समिआ यस्माउ। नहीं सर, ये सरिया, सॉरी, ये सरा बनेगा सर, नहीं सरा नहीं है सर, सरिया यसराउ या सरुआ यसरुउ, ये समिया के पैटर्न पर है। ओके ओके, ये समिया का पॉइंट है, ओके, ये समिया का होगा, ठीक है। समिया है या करुमा, दोनों से आ सकता है। यस, इश्तियाक साहब का हैंड रेज हुआ था। इश्तियाक साहब, आपका क्वेश्चन है? जी सर। अच्छा, मैं एक तदब्बर के लिहाज से एक बात करना चाह रहा था कि जैसे लिखते हैं ना, इसमें लिखा हुआ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ये तो इतनी यानी मारूफ दुआ है और ये अक्सर हम करते हैं और बल्कि तवाफ में भी करते हैं। तो इसके बाद वाली जो आयत है ना, बड़ी खौफजदा कर देती है। जैसे उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब, यानी ये तो यानी गोया जो हमने कमाया है उसी का हिसाब किताब होगा। तो फिर हम ये दुआ इतनी कसरत से करते हैं, तो मुझे इसमें थोड़ा सा यानी लिंक नहीं लगता उस तरह से कि आगे तो हिसाब किताब की बात हो रही है। आपको याद होगा, हमने QC1 के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि कुरान को समझने के लिए हमने 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमने करना है दुआ, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने पास जितने भी मौजूद वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करना है, और फिर एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा भी हो। ये बात पढ़ी थी हमने, दुआ, वसाइल का इस्तेमाल और मुसाबकत और आगे बढ़ने का जज्बा। ठीक हो गया। वहाँ एक बात आई थी, और ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस में आने वाली, कि एक आदमी दुआएं करता रहे
کسی اسٹوڈنٹ کا پیپر ہو اور وہ دعائیں کرتا رہے کہ یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، فرسٹ آ جاؤں، اور پیپر نہ دے. نہیں، پیپر تو بعد میں دے گا نا سر، کتاب ہی نہ کھولے، کتاب ہی نہ کھولے اور صرف دعائیں کرتا رہے، تہجد بھی پڑھے اور نوافل بھی پڑھے اور جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کرتا رہے کہ میں پاس ہو جاؤں، لیکن کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، تو ہر دیکھنے والا عقل مند اور ذی شعور آدمی اس کو یہی کہے گا کہ ایسا اللہ کا دستور نہیں ہے، اور سنت نہیں ہے کہ تم کچھ کرو نا، صرف دعاؤں کے آسرے پر بیٹھے رہو. تو یہ اگلی آیت گویا یوں لنک کر رہی ہے کہ یہ دعا مانگ لینا صرف کافی نہیں ہے، ملے گا وہی جو تم نے کمایا ہے، جو کمایا، جو آپ نے جو محنت کی ہے، جو محنت کے جو مطابق محنت کی ہے اس کے مطابق تم لوگوں کو حسنہ دنیا اور آخرت میں دے دیا جائے. تو دونوں چیزیں ہیں، دعا بھی مطلوب ہے اور محنت بھی مطلوب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حساب جو ہے یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ یہ کئی دفعہ آ چکا ہے پہلے بھی. حساب حساب بتائیے. مصدر ہے سر، مصدر تو ہے، کون سے ٹیبل سے مصدر بن رہا ہے؟ یہ محاسبہ سے بنتا ہے، محاسبہ. یہ سوال تو بالکل پریپ کلاس والا تھا جو آپ سے میں نے یہاں پوچھ لیا ہے، تو آپ سب کو آتا ہے. تو حاسبہ سے ہم نے پڑھا تھا کہ حاسبہ سے ایک مصدر محاسبہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حساب بھی بنتا ہے. ایام معدودات، معدودات یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ مدودات. یہ تو مدودات، یہ تو سر یہ تو جمع ہے نا، جمع کا، یہ تو جمع ہے، مدودات جمع ہے، مؤنث ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ مدودہ. اس کنڈیشن میں اگر معدوداتن کا واحد پوچھا جائے تو بنے گا معدودتن. تو معدودتن کون سا صیغہ ہے؟ معدودتن کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ وہ بھی مؤنث ہے، تو اس کا مذکر نکالیں. اس کا مذکر کیا ہوگا معدودتن کا؟ معدودن بن جائے گا. تو اب بتائیں معدود کون سا صیغہ ہے؟ جی سسٹر تمکین. جی سر مفعول. مفعول، ماشاءاللہ. مفعول، اسم مفعول بن رہا ہے معدود، اور اس سے مؤنث بنائی معدودتن، اور پھر اس کی جمع آ گئی معدودات. مدودات. اچھا جی، یہ اسم مفعول ہے. تو سسٹر تمکین اب آپ بھی بتا دیں کہ اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ 6 چابیاں کیا بنیں گی معدودات کے لیے؟ 6 چابیاں ماضی مضارع وغیرہ کی کیسے بنائیں گے؟ مذکر سے ہی. سسٹر تمکین. نہیں اد نہیں، ادا آئے گا. ضمنہ کی طرح ہے نا. ضمنہ کی 6 چابیاں کیا تھیں؟ ظنہ، یظن، ظنہ. تو اسی طرح بنے گا عدہ، عادن، معدود اور عدن. عدن آ جائے گا. عدن. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے سر. یہ کھل بھی گیا. یہ عدن، عدہ یعد، عدہ، اور نہیں کے لیے لا تعد. عادن، معدود اور عدن، شمار کرنا، گننا. تو معدودتن گنے ہوئے، گنتی کے ایام.
فمن تعجل یہ بتائیں گی تعجل کون سا لفظ بن رہا ہے, کس پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ اجالا سے, اجالا علامہ علامہ یہ علامہ علامہ سے ہوگا اجالا. تدبرا تعجل یتعجل. تو پہلے تو یہ بتائیں نا تعجل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ سر ماضی ہے, ماضی ہے. ماضی ہے تو ٹیبل کیا ہے پھر اس کا؟ تعجل کی طرح کون سا ٹیبل پڑا تھا؟ یہ سر تدبرا والا ہوگا, تدبرا. تو سسٹر نصرت نے اب ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, باقی لوگ مائک بند کر لیں. سسٹر نصرت اس کی 6 چابیاں بنا کر بتائیں گی تعجلہ سے تدبرا کی طرح. جی سسٹر. تدبرا تعجلا سر یہ وہ اس میں مونس میں تو نہیں آ جاتا تعجلا؟ نہیں وہ تو تعجلت آئے گا نا, تدبرا تدبرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, وہ اس میں مکس کر کے تعجلا یتعجلو تدبرا میں زبر باقی رہتی ہے. تدبرو سے سوری سر. تعجلو نہیں پھر سے سٹارٹ کریں. تعجل یتعجلو تعجل متعجل متعجل تعجل. ٹھیک ہے, گڈ. یہ ہوگی اس کی 6 چابیاں. تعجلہ کا معنی اس نے جلدی کی. اجلت کہتے ہیں ہم جلدی کے لیے. اور کسی عرب ملک میں کبھی آپ نے وقت گزارا ہو اور خاص طور پر وہیں حج عمرے کے لیے گئے ہوں تو یہ آواز آپ کو ملتی ہے. 2 الفاظ عجل اور بسرعہ. عجل اور بسرعہ دونوں کا معنی جلدی کرو. آپ کہیں رش میں پھنسے ہوئے اور چل نہیں رہے یا آہستہ چل رہے ہیں تو آپ آواز سننے کو ملے گی عجل بسرعہ جلدی کرو. تو سرعت کا معنی بھی جلدی ہے اور اجلت کا معنی بھی جلدی ہے. تو فمن تعجل فی یومین فلا اثم, اثم کہتے ہیں گناہ کو, اور اس کا معنی اس کی جمع کیا آتی ہے اثم کی؟ اسمان, آسمان, آسام. اسم کی جمع آسام. ومن تأخر یہ بھی تعجلہ کی طرح تدبرہ کے پیٹرن پر ہیں. تو تأخرہ کی 6 چابیاں بتا دے کوئی, 6 چابیاں بنا لیں. تأخرہ یتأخر, تأخر, متأخر, تدخر, ماشاء اللہ. تاخیر کرنا, دیر کر دینا. ٹھیک ہے کیا؟ تو فلا اثم علیہ لمن اتقى. اتقى کون سا پیٹرن ہے؟ یہ ہم نے ٹیبل پورا بھی کیا ہوا ہے. اتقى اہتداء کی طرح. اتقى یتقی, اتقی, متقن اور اتقاء. باب بنے گا افتعال. اور اس کے مادے کے حروف کیا ہیں اتقاء کے, یہ بتائیں. کاف یا واو؟ کاف یا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. انکم الیہ تحشرون, یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے تحشرون؟ سر یہ مجہول بن رہا ہے نا؟ مجہول ہے تو اس کا پھر معلوم کیا ہوگا؟ تحشرون. تو یہ ہو گیا. تو یہ کیا ہوگا؟ تحشرون. نصرہ کے پیٹرن سے. حشرہ یحشر, دیکھ بھی لیتے ہیں نصرہ ہی سے ہے یا کچھ نہیں دیا گیا. نصرہ ہی سے. تو جمع کرنا, اکٹھا کرنا. حشرہ اس نے اکٹھا کیا یا جمع کیا, تو تم سب اسی کی طرف, اسی کے پاس, اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے.
الفاظ ہو گئے الحمدللہ. ہم اب آ جائیں اس کے تدبر کی. ایک بات تو کر چکے ہیں, ہمارے بردر نے بات کی تھی کہ یہ پہلی 2 آیات جو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں امید والی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الرٹ کرنے والی بھی ہیں کہ دعا مانگیں گے تو ان کو حصہ ملے گا, لیکن حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بس مل جائے گا, بلکہ نصیب مما کسب, اس میں سے ملے گا جو انہوں نے کمایا, جو عمل کیے ہوں گے, کچھ اپنی ایفرٹس کی ہوں گی, تو پھر ایفرٹس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا, ریوارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل فرما کہ ہماری دنیا بھی بھلائی کے ساتھ گزرے اور آخرت بھی بھلائی کے ساتھ گزرے. آمین. اور آخری اینڈ رزلٹ کیا ہو کہ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک جب وہ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 2 طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. تیسرا بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے. سب کو تیسری کیٹیگری میں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دنیا تو بس مسافر خانہ ہے, تو یہ جیسے تیسے کر کے گزار لو, آخرت ٹھیک ہو جانی چاہیے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, آگے جا کر کس نے کیا کرنا ہے. تو یہ دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. دین کی اور اسلام کی جو صحیح رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ, ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے, اور فی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائی مل جائے. لیکن آخرت پہ فوکس زیادہ ہے, اس لیے وقینا عذاب النار, ہمیں آگ کا عذاب جو آخری خطرہ ہے اس سے ہمیں بچا. تو یہی سوچ ہونی چاہیے, تبھی ہم صحیح درست صراط مستقیم پر ہوں گے کہ ہم دنیا میں بھی اپنے بہتر کے لیے جو ہے وہ محنت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں, اور آخرت کی بھی دعا بھی مانگیں, اور اپنے لیے اپنی کوشش بھی کریں. اچھا جی, تو اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وذکر اللہ فی ایام معدودات, پھر تم چند گنے ہوئے دنوں میں اللہ کو یاد کرو. اور وہ گنے ہوئے دن یہ کون سے ہیں؟ 11, 12 اور 13 ذی الحجہ والے, یعنی جہاں پہ جا کے ایام تشریق مکمل ہوتے ہیں. تو ان 3 دنوں میں سے وذکر اللہ, ایک تو اللہ کو یاد کرو, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اعمال بھی ہیں. وہ اعمال کیا ہیں؟ جمرات کی رمی کرنا, تو اپنا جو ہے وہ سر منڈوانا وغیرہ, تو یہ کام بھی کرنے ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ کی یاد ہے. اور اس کے بعد 12 کو اگر کوئی چلا جائے 12 کی شام کو, تو اس کے لیے بھی کچھ گناہ نہیں ہے. اور اگر 12 کی بجائے وہ 13 تک رکتا ہے, اور 13 کی شام کو وہاں سے نکل کر واپس کدھر جانا ہے, یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ مینا کی آئی, ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی دونوں پاسبلٹیز ہیں, دونوں طرح کیا جا سکتا ہے. 2 دن کے بعد یعنی 12 کی شام کو واپسی کر لیں, یا 13 کی شام کو واپسی کریں. اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ 12 کو نہ نکل سکیں کسی وجہ سے, تب تو پھر آپ کو 13 تک ضرور رکنا چاہیے, اور 13 کو پھر آپ نے اپنا طواف ودا کر کے. وہ تو اگر شام ہو جائے گی تب ہے نا, اگر ادھر ہی مغرب اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اگلے دن 13 رکنا ہوتا ہے. اگر مغرب ادھر ہی ہو جائے گی پھر رکنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, جان رکھو کہ تم سب نے اکٹھے ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے. یعنی یہ احکام دے دیے سارے, اور ان احکام کے علاوہ اگر تم کچھ کرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں جانا اللہ, تو اس لیے کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہو. تو اللہ نے احکام دیے ہیں, پیچھے جو آیت میں آیا تھا وذکر اللہ کما ہداکم, اس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا, سمجھایا گیا, سکھایا گیا, اسی طرح سے تم اللہ کو یاد کرو. جو احکام جس انداز سے دیے ہیں اسی احکام سے ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اچھا جی, اس میں جملے دیکھ لیتے ہیں. وہاں ہم نے الفاظ کو صرف دیکھا تھا, مرفوع اور منصوب کو. یہاں اب ہم جملے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو اگر دیکھیں, آتنا فی الدنیا حسنتن, ایک جملہ فعلیہ ہے. وقنا عذاب النار, یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے. اولئک لہم نصیب, جملہ اسمیہ ہے.
वल्लाहु सरीउल हिसाबी, ये भी जुमला जो इस्मिया जुमला है। इस्मिया, वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह जुमला फेलिया, अय्यामिन मादूदातिन, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। जी सर। और ला इस्मा अलैहि, ये भी जुमला इस्मिया है। वत्तकुल्लाह और अन्नकुम लाए इलैहि, नहीं, ये कुछ जुमले मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनको हम देख लेते हैं। सर आतिना, ये फला में जो ला है ये नफी जिन्स है जी। जी जी, हाँ, नफी बिल्कुल। नफी जिन्स है। अच्छा, मुसलसल स्टार्ट से छा शुरू गए। करते हैं। पहला जुमला आया है आतिना फिद दुनिया हसना, ये आप सबके लिए क्लियर है। आती पहले अमर है और इसका फाइल कहाँ है? आतीना, आतीना फाइल कहाँ है? आती का फाइल कहाँ है? अंदर है। इसके अंदर ही है सर। अंता छुपा हुआ है। हाँ जी, तू दे हमें, और ना जो है वो ना मफूल बी, इसमें क्या है? हाँ, मफूल बिही नंबर 1, मफूल बी, मफूल 1 है। और फिद दुनिया ये हो गया जार मजरूर, हाँ जी, और हसनतन क्या होगा? ये भी मफूल मफूल है, ये बी है। दूसरा मफूल ये सानी है, सेकंड मफूल हो मफूल जाएगा। बिही सानी। जी, ठीक हो गया। और वकीना अज़ाबन नार, इसको कैसे करेंगे एनालिसिस इसका? मैं फेल कहाँ है? वकीना, हाँ जी, वकीना में सर मैं की हो गया ना सर, की हो गया इसका सर। अच्छा, अमर ये अमर कौन कह रहे थे जे सिस्टर के मैं करूं, जो कह रही थी मैं करूं वो कर लेती सिस्टर, नुसरत करें। सर मैंने हैंड रेस कर दिया था, सॉरी। अच्छा, कर लें आप। अच्छा, वकीना और फेल, और वकीना में फेल और फाइल दोनों है फेल क्या है नाम। और फाइल क्या है? सर फेल वकी है। वकी है या सिर्फ की है? की सर फेल है, नहीं सर, वाव तो इसमें अतफ वाला है। वाव अतफ है, वाव अतफ है और की है, सिर्फ की। क्योंकि अमर है इसलिए की बन रहा है। तो इसका फेल क्या है? पूरा 6 चाबियां क्या होंगी इस फेल की? सर थोड़ा मुश्किल नहीं है, ये हम पढ़ नहीं चुके? वका, यकी, वका, अच्छा मैं कर दूं यार, सर मैं कर अच्छा दूं। सर, ये उसके साथ लगता है की, ठीक है, वका यकी है, अब ठीक है, याद मैं आ करती गया हूँ। इनको। जी सिस्टर आप करें। वका, जी, यकी और की। वका यकी की का वाकिन, 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 वाकिन वाकिन मौकियुन, वकीयुन मकीयुन मौकियुन, मौकियुन। और नहीं सर, ये विकायतुन। किसी और से सर करवा ले, मैं गलत पढ़ रही हूँ। चले मैं कर रहा हूँ, सुन ले आप। मैं जी कर सर। रहा हूँ। वका, यकी, की, वाकिन, मौकियुन और विकायतुन। और इसका माना होता है, वका का माना उसने बचाया, तो यकी वो बचाता है, की तू बचा। अब करें, तू बचा, की हो गया फेल, फाइल कहाँ है? सर ये वाइल है, वकी तू बचा अंता, इसमें अंता फाइल हो गया, ठीक है जी, और नाम फुलन भी है इसमें। ठीक है। आगे अजाबन नारी क्या होगा? सर ये दूसरा मफूले बिही सानी हो जाएगा, अजाब। अजाबा मफूल बिही सानी हो जाएगा, और उसके मुदाफ साथ मुदाफिन ये इलैहि भी बन रहा है। मुदाफ मुदाफिन इलैहि भी बन रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, दुरुस्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी, उलाइका लहुम नसीबुन, इस जुमले को कौन करेंगे जी? हाथ खड़ा करें। मैं कर दूं सर? करेंगे जी, जी कर्नल साहब करें। हाँ जी, उलाए का सर इसमें इशारा हो गया, ये मुब्तदा हो गया, ठीक हो गया। लाहुम ये इसका हो गया, जार मजरूर हो गया, खबर, और लाहुम नसीबुम, नसीब जो है ना ये सर इसका हो गया अपने क्या हो गया इसका, इसम हो गया सर। नहीं, इसम तो है। देखिए, हाँ जी, हमने क्या पढ़ा? खबर कितनी सूरतों में आ सकती है? ठीक है सर। लाहुम नसीबुम ये इसकी खबर मरफू हो गई, मरफू लहुम नसीबुन जो है
लहुम नसीबुन को अलग से देखें, ये क्या है, ये कौन सा जुमला बन रहा है? लहुम नसीबुन शिबा जुमला सर, शिबा जुमला। लहुम नसीबुन पूरे की बात कर रहा हूं मैं। लहुम नसीबुन पूरा शिबा जुमला नहीं हो सकता है। लाहुम होगा ना सर, शिबा जुमला तो लाहुम हो गया सर। लाहुम शिबा जुमला है ना सर। लहुम शिबा जुमला, ये मुतल्लक खबर नहीं है। नहीं नहीं, मुताल्लिक वगैरह को छोड़ दें, मुताल्लिक को छोड़ दें फिलहाल, शिबा जुमला में ये हमने पढ़ा है लहुम अज़ाबुन। इस जुमले को कैसे एनालाइज किया था हमने? लहुम अज़ाबुन को लहुम अज़ाबुन वो क्या सर? जार मजरूर मैं बताऊं? देखिए हमने ये पढ़ा है ना कि खबर कभी पहले भी आ जाती है। जी, जार मजरूर खबर मुकद्दम, खबर मुकद्दम, शिबुल जुमला खबर मुकद्दम, खबर मुकद्दम। हाँ ठीक है। और नसीबुन मुब्तदा मुअख्खर। हाँ जी, ठीक हो गया। मुब्तदा मुअख्खर, खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर मिलकर पूरा हो गया जुमला इस्मिया। इस्मिया सही है। और ये पूरा जुमला इस्मिया उलाई का जो मुब्तदा बनाया था उसके लिए खबर बन गया। ये बात समझ में आई? ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि खबर जो है वो कितनी सूरतों में आ सकती है? 5 सूरतों में आती है। खबर हमने पढ़ा 5 सूरतों में आ सकती है। नंबर 1, खबर मुफरद हो, खबर जुमला इस्मिया हो, खबर जुमला फेलिया हो, खबर जार मजरूर हो, और खबर ज़र्फ प्लस मुदाफ इलैहि हो। अच्छा, ज़र्फ बस मुदाफ इलैहि, जैसे इन दहू वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी सूरत बन रही है? ये कि उलाई का जुमला इस्मिया आ गया, जो है वो जुमला इस्मिया की सूरत में आ रही है। ठीक है, तो सर अस्मा आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, हमने इसको सिंपल ऐसे क्यों नहीं एनालिसिस का किया कि हम कहते हैं उलाई का जो है ये मुब्तदा है और लहुम जो है वो जार मजरूर है और उसके बाद इसकी खबर है। नहीं, तर्जुमा फिर करें ना। उलाई का तो आप कहें मुब्तदा, उलाई का हो गया मुब्तदा, और नसीब उनका आप कहते हैं खबर। ठीक है, तो इसी 5 में भी ये बात हमने पढ़ी थी, शायद मुझे याद पड़ता है हमने पढ़ी थी कि ये मुब्तदा और खबर जो हैं ये वाहिद और जमा में एक जैसे होंगे। तो उलाई का वाहिद है या जमा है? जमा। और नसीबुन ये तो वाहिद है। ये तो वाहिद है। मुब्तदा और खबर जो होते हैं वो वाहिद और जमा होने में और मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, इन 2 बातों में एक जैसे होते हैं। अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, और अगर मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा होगी। एक इस वजह से ये नहीं हो सकता। दूसरा तर्जुमा देखें, उलाई का नसीबुन का तर्जुमा क्या होगा? ये लोग नसीब हैं, ये लोग हिस्सा, ये लोग हिस्सा है। तो ये तर्जुमा भी सही नहीं बन रहा। तो लहुम को हम कहेंगे कि वो जार मजरूर शिबुल जुमला खबर मुकद्दम, नसीबुन मुब्तदा मुअख्खर, और ये पूरा जुमला इस्मिया उलाई का, यही बोलूंगा। ठीक है सर। ठीक हो गया? चलिए जी आगे चलते हैं। इतना इन्होंने नारा लगाया हुआ है गेट वन खुला हुआ नहीं। ये आप क्लास से मुखातिब हैं या? अच्छा, परवेज साहब है, माशाअल्लाह, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं परवेज साहब। अच्छा, चलें जी। उसके बाद आया जी वल्लाहु सरीउल हिसाब। तो ये तो बड़ा इजी सा है, कौन करना चाहेगा? तो हमारे जो किसी 5 से आए हुए हैं बतौर लिसनर्स, उनमें से अगर कोई कोशिश करना चाहे, ये तो बड़ा आसान है। वल्लाहु सरीउल हिसाब। तारिक मजीद साहब कोशिश करेंगे सर? जी मैं करता हूँ जी। सर करें प्लीज। और अल्लाह ठीक है, जल्दी लेगा या जल्दी करने वाला है हिसाब को? जल्दी करने वाला है हिसाब में।
تو اللہ سریعن لے لیں, چلیں اتنے کو لے لیں صرف, اللہ سریعن, یہ جملہ اللہ جو ہے اللہ مبتدا ہے جی, ٹھیک ہو گیا, اور سریع خبر ہے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کو آپ سریع کو حساب کے ساتھ ملائیں تو یہ کیا بن رہا ہے, سریع الحسابی. یہ کون سی جوڑی بن رہی ہے؟ یہ موصوف اور صفت ہے. موصوف اور صفت چار چیزوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر موصوف سر یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. مضاف الیہ بن رہا ہے, مرکب اضافی بن رہا ہے. جی ہاں, جس کو QC5 میں ہم نے کیا کہا تھا, یہ کون سی جوڑی ہے؟ تعلق کی جوڑی بن رہی. جیسے میرے منہ سے ہمیشہ نکلتا تھا مرکب اضافی, تو آپ نے جی اچھا سر, اب آپ نے چھیڑ ہی دی ہے جی. میں تو ہم لوگوں نے تہیا کیا تھا کہ ہم نے بولنا بالکل نہیں ہے, آپ کے حکم پر پوری پابندی کرنی ہے. اب سر ایک چیز بتا دیجیے کہ یہ لیکچر ہمیں بھی آ جائے گا نا جی, یہ والا جو ہے؟ جی جی, وہ یوٹیوب پہ جب جاتا ہے تو وہ آپ اسی پہ جائیں گے, جب یوٹیوب چینل پہ, تو وہاں QC6 بیچ 2 کے نام سے ایک پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی. وہاں سے ان کے نمبر ذرا, ان کے نمبر کہیں وہ ڈیٹ سے شروع ہو جاتے ہیں, کہیں وہ آیات سے شروع میں کچھ لیسنز کے حساب سے ہے نا, تو اب تو ڈیٹ وائز آ رہے ہیں سارے. بس ٹھیک ہو گیا جی, بالکل ٹھیک ہے. پچھلے بھی ری نیم کر دیں, بہت کنفیوژن ہوتی ہے اس کو جب ٹریک کرنا ہوتا ہے تو. چلیں جی, وہ ری نیم کر دیں گے. ان ساروں کو ری نیم کر دیں, میرا خیال میں بھی. سر ایک ریکویسٹ تھی کہ جب بھی ریکارڈنگ سنتے ہیں نا, اس میں کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا کیونکہ سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ پکی پابندی ہونی چاہیے کہ ہینڈ جس کا ہوتا ہے بس وہی رپلائی کرے گا, تاکہ سننے والے اس سے بیزار نہ ہوں بعد میں ریکارڈنگ سنیں تو. یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, اور یہ آج بھی ہمبل ہے, اگلی دفعہ یہ ہمبل نہیں ہوگی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ انوانٹیڈ اگر کسی کا مائک ان میوٹ ہوا تو یہ ایک آپشن یہاں پہ آتا ہے میرے پاس, جس میں آتا ہے کہ اس بندے کو ریموو کر دیں آپ, تو یا ویٹنگ روم میں ڈال دیں گے. پھر تو ایک 2 دفعہ ویٹنگ روم میں بیٹھیں گے, تھوڑا انتظار ہوگا, تو پھر انشاءاللہ اس کے جو ہے نا پابندی ہو جائے گی. تو مائک سے اپنے ہینڈ ریز کرنا اس کی عادت اپنا لیں, تاکہ جو ہے ڈسپلن کے ساتھ ہم چلتے رہیں. ٹھیک ہے جی. سسٹر سعدیہ, آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ اگلا جملے کی ترکیب کرنا چاہ رہی ہیں یا؟ نہیں, ایک ریکویسٹ تھی سر. سر انفیکٹ یہی تھا کہ جب پچھلے کوئز کی بھی پریپریشن کر رہے تھے تو میرے پاس بہت سے نا جو سلائیڈز ہیں وہ مسنگ تھی, تو وہ بھی اگر کوئی فولڈر آپ بنا کے گوگل پہ یا کہیں پہ سم ویئر رکھ دیں تو ہم اس کو ایکسیس کر سکیں ایزیلی. جتنے بھی سلائیڈز ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ابھی تو ضرورت نہیں. جو گرامر کے پہلے لیسنز تھے نا شروع میں, جہاں ہم پڑھتے تھے گرامر کا, ایک الگ وہ سلائیڈز بنی ہوتی تھیں اور پھر آیات, وہ والی تو میں ایک دفعہ دوبارہ شیئر کر لوں گا آپ کے ساتھ پوری آپ کے ایڈمن گروپ میں. لیکن اس کے بعد جو اب ہم یہ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں, یہ والی سلائیڈز آپ کے ساتھ یوں شیئر ہو نہیں سکتی نا, تو اس کا حل موجود ہے کہ وہ جو آپ کو لنک دیا ہوا ہے easyquranic.com والا, وہاں سے آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے. سر میں ان کا نہیں کہہ رہی, میں وہ جو PDF جب آپ لوگ شیئر کرتے تھے نا, وہ صرف وہ والی سلائیڈز, وہ آج انشاءاللہ کر دوں گا یا کل صبح ہو جائے گی. تھینک یو. اچھا جی, اگلا ہینڈ ریز اب ہو گیا, میں نے اپنی پابندی کرنی ہے کہ ہینڈ ریز کو دیکھنا ہے. جی سسٹر ارجمن. جی میرا بس ایک سوال تھا ارشد صاحب, کہ جو آپ کا ایزی قرآن کا جو اب نیا ایپ ہے, تو یہ جو پرانے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے وہ ایک کچھ اس میں ایڈیشن ہو گئے, نئی چیزیں آپ لوگ ایڈ کر رہے تھے نا, یا کچھ چینجز کر رہے تھے, تو ہم کیا پھر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا وہی استعمال کرتے رہیں؟ نہیں, پھر سے ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے, وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیسے ہوگا. وہ آپ ایپ اسٹور پہ دوبارہ جا کے یا پلے اسٹور پہ جائیں گے, اس پہ اپڈیٹس دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی. اچھا, یہ اب ایپ اسٹور پہ آ گیا ہے؟ کیونکہ جب میں نے کیا تھا تب سب کے پاس نہیں آیا, سب کے پاس نہیں آیا, تو مطلب اوپن نہیں ہے ابھی. جن لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے ان کے پاس آ رہا ہے, تو وہ وہاں پہ اپڈیٹس کا آ جائے گا, اور ای میل بھی آ جائے گی. آپ جب اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو ایک دفعہ انفارم کر دیا جائے گا گروپ میں بھی کہ
आपने अपने जो है वो ईमेल्स चेक करने, वहाँ पे आपके जो लिंक है वो शेयर हुआ। जी सिस्टर प्रवीण। जी सर, मैं उसको अनाउंस करने रही थी 203 जी को। कीजिए, चलें वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात। वाव को सर अगर देखें तो इस्तनाफी है, स्टार्टिंग है जुमले की, और उज़कुरू जो है वो फेल अमर है, फेल और फाइल दोनों है, और अल्लाह मक़बूल भी बन जाएगा तो ये जुमला फेलिया भी बन गया। और फी अय्यामिन मादूदात, गिनती के चंद दिनों में, फी जो है वो जार है तो फी अय्यामिन जार मजरूर बना, और अय्यामिन मादूदात सिर्फ मौसूफ की जोड़ी बन जाएगा। बेहतरीन, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, अहसनती, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सिस्टर गुलनाज यूसुफ, ला इस्मा अलैहि। सर ये फा जो है, फा यहाँ पे बस ये इसके आगे तो फमन अच्छा, इधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें। मन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि, ये पूरा करें। चले जी, फा का मतलब यहाँ पे फिर आ जाएगा मन जो तअज्जला जल्दी करे या पहल करे, मेरे ख्याल जल्दी करे। फी में यौमैने, ये यौम की जमा है, दोनों जमा नहीं है, तस्नीया है, तस्नीया है तस्नीया है। यौमैन। हाँ जी, वो अय्याम है जमा। फी यौमैने ये तस्नीया दिनों में, दो फा दिनों में, तो 2 दिनों से जल्दी करे, 2 दिनों में। जी। फा तो ला नहीं, ला ये ला नफी जिन्स है, और इस्म गुनाह, अलैहि जार मजरूर है इस पर। ठीक है, अब इसको करें ना। मन तअज्जला में मन कौन सा आ रहा है? मन, ये मन मौसूला है ये। नहीं, ये तर्जुमा करें ना, तर्जुमा एक रवां तर्जुमा क्या बनेगा इसका? जो जी 2 दिनों में जल्दी करे उस पर कोई गुनाह जी, नहीं है। जो ये अगर शर्त कोई वाला नहीं बन रहा। जल्दी करे, 2 दिनों में जल्दी करे तो कोई गुनाह नहीं है इस पर, या इस पर तो कुछ मन गुनाह। फिर शर्त हो गया ना, मन जी, शर्त मन वाला हो गया। शर्तिया हो गया। ठीक है, जी, और तअज्जला फी यौमैनि, जी, तअज्जला फी यौमैनि ये इसकी खबर हो गई, सिलतुल मौसूल नहीं, ये मौसूला नहीं है। शर्त, शर्त क्या देंगे इसको? पहलो शर्त। शर्त तो तअज्जला फी यौमैनि, तअज्जला फी यौमैनि, जी, तो ये तअज्जला इसकी फेल शर्त है ना, होगी। इसका फाइल जी कहाँ होगा? जी, फी यौमैनि फला, फिर ये जवाब शर्त आ जाएगा फा का। नहीं, पहले सिस्टर तअज्जला फेल है तो इसका फाइल किधर होगा? तअज्जला इसमें छुपा हुआ है, वो क्या है? हुआ। हुआ, ठीक हो गया। और जी, फी यौमैनि को सिंपली फी जार मजरूर यौमैनि कहते हैं। जार मजरूर भी बन रहा है ये। ठीक है, अब आ जाए फा फला जवाब इस्मा शर्त है, अलैहि पे। फा ठीक है, जवाब शर्त है, जी, और तअज्जला ला का नफी। हुआ कैसे हुआ? तअज्जला फेल माजी है। तअज्जला जी, फेल माजी है और हुआ है। फेल माजी है ना, तो इसलिए हुआ है। जी, ला इस्मा अलैहि पे आ जाए सिस्टर जी, गुलनाज। ला नफी जिन्स है और इस्मा गुनाह है। नहीं, इस्मा अलैहि गुनाह तो तर्जुमा हुआ ना, इस्मा का अच्छा ला अच्छा, के साथ क्या ताल्लुक है? ये ला का इस्म होगा, लाए नफी जिन्स का इस्म हो गया। और ला इसकी नफी जिन्स खबर का कहाँ है इस्म है, लाए नफी जिन्स की? और ये अलैहि जार मजरूर शिब जुमला खबर ये बन जाएगी। शेबुल जुमला खबर लाए नफी जिन्स की। जी ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह जी, खैरा। सिस्टर अस्मा, आपका हैंड रेज हुआ था, कोई क्वेश्चन है? सर वो बेसिकली तअज्जला का पूछा, तफ़अला पे है ना ये? जी जी, तदब्बरा का पैटर्न है, तफ़अला। तफ़अला, ठीक है सर, बस ये कंफ्यूजन अच्छा है। जी, इस हिस्से की आखिरी जुमला है अन्नकुम इलैहि तुहशरूना। ये कौन करना चाहेगा? हैंड रेज। अन्नकुम इलैहि तुहशरून। जी सिस्टर तमकीन सत्तार। जी सर, अन्ना हरफ नस्ब ठीक हो गया। इन्ना की तरह, कुम इसका इसम, ठीक अन्ना है, कुम अन्ना का इसम, इलैहि जार मजरूर, तुहशरूना इसका अन्ना की खबर।
اور تحشرونا خبر یہاں کون سی فارم میں آ رہی ہے؟ مفرد آ رہی ہے، جملہ آ رہی ہے، شبہ الجملہ آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے اللہ کی؟ سر خبر کیونکہ جمع ہے دونوں. تحشرونا خبر ہے نا، اور تحشرونا فعل بھی ہے. تحشرونا فعل ہے. جی جی فعل مجہول. جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ فاعل یا نائب الفاعل تو مسٹ آتا ہے جی، اس کے بغیر وہ آ ہی نہیں سکتا. اور جملہ فعلیہ کے لیے ہمیں کم از کم جو 2 ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے اگر سمپلی لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ اس کو جملہ فعلیہ تو بنا ہی سکتے ہیں. تو تحشرونا کو پھر بتائیں ذرا، یہ فعل ہے تو اس کا فاعل یا فاعل کہاں ہے اس کا؟ اس کا فاعل تو انتم ہوگا. فاعل ہوگا یہ بتائیں، فاعل ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ نائب الفاعل ہوگا. نائب الفاعل ہوگا کیونکہ یہ ہوگا کیا وہ انتم کی بجائے ہم اس کو واو ہی اگر کہیں جو انتم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، انتم کی طرف جا رہا ہے. جی ہے واو لیکن مراد اس سے انتم ہے اور وہ نائب الفاعل. ٹھیک ہے، اب یہ فعل اور نائب الفاعل مل کر بن گیا جملہ فعلیہ. جی پھر الیہی جو تھا وہ جملہ شبہ جملہ خبر مقدم. نہیں خبر مقدم ہے تو اس کا پھر مبتدا کیا ہے؟ الیہی کو اگر شبہ الجملہ خبر مقدم بنا لیتے ہیں تو جی اس کا مبتدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمپلی جار مجرور کہہ کر چھوڑ دیں. الیہی جار مجرور ختم، اور تحشرونا جملہ فعلیہ یہ بن گیا خبر انا کی خبر. ٹھیک صحیح سر ہے. ٹھیک سمجھ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو 2 سلائڈ ہو گئی ہیں، ایک سلائڈ تو کم از کم ہمیں اور پڑھ لینی چاہیے. کیا خیال ہے سب کا؟ نہیں سر بس اب بس ٹائم تو چلیں اس طرح کرتے ہیں، ترجمہ اور الفاظ دیکھ لیتے ہیں، یعنی لفظوں کے معنی اور لفظی ترجمہ اور الفاظ وہ دیکھ لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، اور باقی جو ہے نحو کے اعتبار سے وہ آپ کو مینٹورز گروپ میں کروا دیں. اس بارے میں کیا خیال؟ ٹھیک ہے، تو یہ آ جائیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. جی ترجمہ آئی تھنک یہاں بھی سمجھ میں آ رہا تھا یا اس میں کچھ نئے الفاظ تھے؟ چلیں اس کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں، اس کی بات آپ کو عجیب لگتی ہے یا آپ کو پسند آتی ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اپنی نیک نیتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسم وغیرہ کھاتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، بحث کرنے والا اور جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جائے اس سے، اتق اللہ، کہ تو اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ اس کا غرور اسے گناہ پر مضبوط کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے. فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من یشری، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو یشری نفسہ، جنہوں نے فروخت دیا، یعنی بیچ دیا اپنے آپ کو، نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے یا چاہتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. سر آواز کٹ رہی ہے جی، آواز کٹ رہی ہے، بند ہو رہی ہے. اچھا جی، کیا سب کی طرف مسئلہ آ رہا ہے یا صرف جی سر، جی سر، بریک ہو رہی تھی آواز. جی بہت آ رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں چیک کرتا ہوں. انٹرنیٹ تو کنیکٹڈ ہے. کچھ بہتر لگ رہی ہے اب آواز؟ میں تھوڑا جی قریب اب ہو گیا ٹھیک ہوں. ہے جی، اب ٹھیک ہے. جی سر. جی سر، جی سر، ابھی بہتر ہے سر. چلیں، وَإِذَا الحمدللہ. قِيلَ لَهُ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جائے، اتق اللہ، کہ تو اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی سرکشی جو ہے وہ اس کو غرور اور اس کا تکبر گناہ پر جما دیتا ہے اسے. فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یقیناً برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. ایک آدمی تھا اخنس بن شریق. اخنس بن شریق یہ منافق تھا اور بڑا کیا کہتے ہیں چرب زبان قسم کا آدمی تھا. باتیں بڑی بڑی بنا لیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان، مومن اور مخلص ہونے کا یقین دلاتا. بات بات پر قسم بھی کھاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی منافقت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو بتا دیا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ تو جھگڑالو قسم کا آدمی ہے. اور پھر یہی ہوا، وہ جو ہے وہ واپس پھر کر مکہ کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے راستے میں اس نے جہاں کہیں کھیتیاں نظر آئیں مسلمانوں کی تو کھیتیوں کو جلا دیا، اور کوئی جانور کسی کا چلتا ہوا نظر آیا تو اس کو قتل کرتا گیا. اسی کو اللہ نے یہاں سے کیا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ وہ حرث یعنی کھیتی کو ہلاک کر دیتا ہے اور نسل کو بھی ہلاک.
جبکہ اللہ کو تو فساد پسند نہیں ہے. پھر اس پر اگر کوئی اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو بجائے سمجھنے سارے مائکس میوٹ کر دے اور اس کی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ بیچ بیچ میں غائب ہو رہی ہے. مائکس تو سارے ہی میوٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ سر تو ماشاءاللہ سب ابھی ختم ہو گیا, ابھی کھلا ہوا تھا پہلے. اچھا جی چلیں. تو وہ جو ہے اخنس بن شریق کی یہاں پر جو ہے وہ مذمت اللہ نے ذکر کی, اور دوسری آیت نمبر 207 سے یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مسلمان ہو کر چلے مدینہ کی طرف جانے کے لیے تو راستے میں ان کو کچھ مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں جو ہے وہ اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے لگے. حضرت صہیب نے کہا کہ میرا جو بھی مال و اسباب ہے, اپنا گھر اور اپنا سارا مال میں تمہیں. سر آواز میں پرابلم پھر آ رہی ہے ویسے. اب آواز کو ٹھیک ہو رہی ہے؟ اب ٹھیک آئی ہے جی آپ کی آواز. چلیں اب میں بالکل قریب ہو گیا ہوں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے جو 207, اس میں حضرت صہیب کا تذکرہ مطلب ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب آئے تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کی جو ہے وہ تعریف کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ان کو روکا گیا کہ اسلام کو چھوڑ دو, تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانے دو مدینہ, بدلے میں تم میرا گھر اور جو بھی مال ہے تم لے لو. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کی تعریف کے لیے جو ہے یہ آیات نازل فرمائی. سر آواز پہ غائب ہو گئی ہے. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آتے آتے جو نا ہو جاتی ہے جی. تو اچھا چلیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ناراض ہو گیا, زوم بھی کہتا ہے کہ اب چھٹی کر لیں. تو ایک بس بات سن لیں آخری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب, حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی ان 3 صحابہ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہو. دیکھیں حضرت ابو بکر جیسے صحابی کو یہ کہا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قربانی جس نے جتنی بڑی دی ہے دین اسلام کی خاطر, اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. تو 2 طبقات کو ذکر کیا ہے. آپ کیا بتا رہے تھے؟ اب بالکل سمجھ نہیں, آواز کٹ گئی تھی. حضرت ابو بکر کا کیا ذکر کر رہے تھے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ صہیب رومی, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی, یہ تینوں ان کے بارے میں آتا ہے فقراء صحابہ میں سے ہیں, یعنی جو اپنا سب کچھ. حضرت بلال کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں وہ تھے ہی غلام, سلمان فارسی بھی ہجرت کیے ہوئے آئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, صہیب رومی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اسلام کی خاطر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو گویا اپنے رب کو تم ناراض کر رہے ہوگے, تو ان کو کبھی ناراض نہ کرنا. تو سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ دین کی خاطر جس نے جتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ کے ہاں اس کا یقیناً درجہ زیادہ ہے. یعنی ہم اس واقعے کو اور اس حدیث کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ حضرت ابو بکر ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 فقراء صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ناراض نہیں کرنا ورنہ تم اپنے رب کو ناراض کر دو گے, تو ہم بعد میں آنے والے تو کسی جو ہے شمار میں نہیں آتے. تو اس لیے جو قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں یقیناً ان کی قربانیاں, ان کی محنتیں بہت بڑی ہوئی ہیں, اور ہم ان کا عشیر تو بہت بڑی بات ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم تک دین پہنچا ہے ان کی قربانیوں اور محنتوں کی وجہ سے, تو ہم ان کے لیے ایک تو دعا گو رہیں اور ان کے لیے بھی ادب و احترام رہے. اور دوسری طرف جو منافقین کا طرز عمل یہاں بتایا گیا ہے, جھگڑالو ہونا, یہ منافق کی پہچان بتائی گئی ہے یہاں پہ کہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے, فساد پھیلانے والا ہے. اور پھر آخری آیت میں کہا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو, اس آیت میں کہا جا رہا ہے. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا کیا ہے کہ اپنا پوری زندگی
زندگی کا ہر گوشہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اللہ کے احکام کے لیے جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کے لیے جو گائیڈ اور پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی صورت میں، اس کو فالو کریں گے تو ہی ہم پورے اسلام میں داخل ہونے والے ہوں گے. تو جیسے ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا اور پڑھنا بہت اہم اور ضروری ہے، ایسے ہی ہمیں احادیث کے ساتھ اور سیرت کا مطالعہ خاص طور پر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو الفاظ اور باقی باتیں اگلے ہفتے پہ رکھتے ہیں ہم اس کی، تو بلکہ باقی جو اس میں اب رہ گیا ہے الفاظ اور الفاظ کی گرامر اور نحو کے اعتبار سے اعراب. اس کو آپ گروپ میں ڈسکس کرتے رہیں اپنے اپنے مینٹورز کے گروپ میں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ شروع کریں گے تو یہیں سے آگے چلیں گے. تو اب اس کے بعد اجازت، اگر کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا تو جی اشتیاق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اشتیاق بخاری صاحب. جی میں شہزاد صاحب ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا اگین کہ وہ یوٹیوب والے جو ہے نا وہ ان کو ایک سیکوینس میں کر دیں 1 2 3 کر کے، کیونکہ میں نے بھی بیچ میں جوائن کیا تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، کر دیتے ہیں. تھینک یو. اوکے جی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو. اور بائی دا وے شاید ہمارے کچھ کلاس کے لوگوں میں سے شاید سسٹر شمع کا میسج آیا ہوا تھا کہ عمرے پر جا رہے ہیں، تو آئی تھنک چلے گئے ہیں یا ابھی جانا ہے؟ نہیں 25 کو جا رہی ہوں شہزاد صاحب، 25 کو جا رہے ہیں. انشاءاللہ 2 منتھس کے لیے. آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے جائے. ہم سب کو یقیناً دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور یاد رکھیں. جیسے آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی آواز بالکل کٹ گئی. عرض کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر جب بھی دعا کریں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا جانا قبول فرمائے، جانے اور آنے میں عافیت عطا فرمائے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارا جانا قبول بھی فرمائے. انشاءاللہ ضرور. اس درخواست کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر اور عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے اجازت. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.